اسرائیل کی سلامتی ہو۔ اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو علم ہوگا، آپ اس سے واقف ہیں، 15 اگست 2021 کے دن سے پاکستان کے ہمسایہ ملک کے اندر ایک خون ریزی کے باب کا آغاز ہو چکا ہے۔ نفرت، وحشت، طاقت وہاں پر غالب آ چکی ہے، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ طالبان بڑے ہی بدلے طالبان ہیں۔ تو جو یہ دن رات سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے 6-7 دن سے اس بات کا واویلا کر رہے ہیں، تو میں ان کو یہی بتانا چاہوں گا، اگر آپ کو یاد ہو 1996 کے اندر جب طالبان کابل کے اوپر قابض ہوئے تھے، تو اس وقت انہوں نے آتے ہی عورتوں کو پکڑ کر برقعے کے اندر بند کر دیا۔ انہوں نے آتے ہی لڑکیوں کی تعلیمات پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے آتے ہی ایتھنک مائنورٹیز کی کلینزنگ سٹارٹ کر دی۔ انہوں نے آتے ہی کرسچنز کو بروٹلی انہوں نے پرسیکیوٹ کیا۔ طالبان بدل چکے ہیں، حقیقت میں وہ بدل چکے ہیں۔ وہ اس طرح بدلے ہیں کہ وہ زیادہ ایفیشنٹ ہو چکے ہیں لوگوں کو قتل کرنے میں۔ وہ زیادہ ایفیشنٹ ہو چکے ہیں بربادی برپا کرنے میں۔ وہ بدل چکے ہیں، ہاں وہ بدل چکے ہیں۔ اگر وہ اتنے ہی بدل چکے ہیں، ان کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، وہ شریعہ کا نفاذ چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ اپنے اس رویے کو بدلیں کہ وہ کلاشنکوف، ایمینیشنز، بام، ٹینکس، ہیلی پیڈز، ہیلی کاپٹرز، تمام جنگی ساز و سامان کو وہ ایک جگہ پر اکٹھا کریں اور اس کو نظر آتش کر دیں، اور وہ یہ ثابت کریں ہم بدل چکے ہیں اور اب ہم شرعی ہتھیاروں سے لڑیں گے، تلوار سے لڑیں گے، ہم نیزوں سے جنگ کریں گے۔ آپ بدل گئے ہیں، آپ اس بات کا ثبوت دیجیے۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جب 1996 کے اندر طالبان آئے، انہوں نے پتنگ بازی پر انہوں نے پابندی عائد کر دی، انہوں نے شیو کرنے پر پابندی عائد کر دی، داڑھی رکھنا انہوں نے سب پر لازم کر دیا۔ چرچز وہاں پہلے تھے نہیں، دیگر جتنی مائنورٹیز تھی ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا۔ عورت بغیر کسی مرد کے گھر سے باہر نہیں تھی نکل سکتی، ان کی آزادی ختم کر دی گئی، ان کے حقوق کو سلب کر دیا گیا، اور ان کا جینا محال ہو گیا۔ لوگ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لوگوں کو سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ تو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان بدل گئے ہیں، اور پاکستان کے اندر دن رات اس کا جشن منایا جا رہا ہے، اور جو ہی طالبان کابل کے اوپر نافذ ہوئے بندوق کے زور پر، اس کے اثرات پاکستان میں بھی رونما ہوئے۔ تو سب سے پہلے کیا ہوا؟ کوئٹہ کے اندر لوگ طالبان کے جھنڈے، اس سیاسی، آپ اس کو سیاسی جماعت کر لیں، ریڈیکل آرگنائزیشن کے جھنڈے لے کر، طالبان کے جھنڈے لے کر سڑکوں پر آ گئے ان کی حمایت میں، کیونکہ آپ کو علم ہے کہ پچھلے 10-15 سال سے طالبان کے جو بڑے لیڈرشپ ہے وہ وہیں پر براجمان ہے، وہیں پر بیٹھے ہیں۔ جو ہی طالبان ون بائی ون، ایک ایک کر کے وہ شہروں پر قابض ہوئے، تو وہاں پر پاکستان کے اندر جشن کا ایک ماحول تھا۔ لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، مبارکبادیں دی گئی کہ جناب فتح مکہ ہو گئی۔ اس کو سملیرٹیز دی جا رہی تھی اسلامی جو قصے کہانیاں ہیں، واقعات ہیں، ان سے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ پشاور کے اندر کس طرح لوگوں نے طالبان کی فتح کا جشن منایا، اور جو پاکستانی طالبان تھے، ٹی ٹی پی کے طالبان جو وہاں پر فائٹ کر رہے تھے، جب ان کے جنازے، ان کی میتیں بارڈر کے تھرو ڈیورنڈ لائن کو، جس کو طالبان مانتے نہیں،
جب اس کے ذریعے سے ان کی ڈیڈ باڈیز کو جب ان کی ڈیڈ باڈیز کو وہاں لایا گیا تو وہ کس طرح ان کے جنازے اس کا انتظام کیا گیا پاک سرزمین کے اوپر، پاکستان کی زمین کے اوپر. ان کو آزادی ہے کیونکہ پاکستان کا جو علاقہ ہے جس کو آپ اٹک کہتے ہیں پنڈی گھیپ تک، ویسے تو طالبان پورے پاکستان کے اندر قابض ہیں، وہاں تک وہ ڈیورنڈ لائن کو مانتے نہیں، وہ کسی لائن کی پابندی کو نہیں سمجھتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک افغانستان ہے. تو ناظرین، جو ہی ابھی چند ایک دن ہوئے ہیں تو اس کے بڑے گہرے اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ. میں ایک ویڈیو آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا. یہ ویڈیو لال مسجد کی ہے. لال مسجد پاکستان کے جو دارالحکومت ہے وہاں یہ بہت بڑی ایک دہشت گرد مسجد ہے، جہاں پر یہ ایک ایسا ایک آپ اس کو اسکول کہہ رہے ہیں، مدرسہ کہہ لیں، جہاں پر طالبان کو پالا جاتا ہے، پوسا جاتا ہے، بڑا کیا جاتا ہے، بالغ کر کے ان کو اس بات کے لیے پھر دشمن سے لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے آگے بھیج دیا جاتا ہے جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو پاکستان کے اندر جو ابھی طالبان کے اثرات مرتب ہوئے وہ یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے. یہ جی پاکستان کے اندر جو ایک انتہا پسند دہشت گرد مسجد ہے، جس کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف نے اس کے اوپر حملہ کیا. یہ جامعہ حفظہ کی ایک ویڈیو ہے جو کہ لال مسجد کے اس کے احاطے کے اندر ہی ہے. وہاں پر ان کی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے. اور مولانا عبدالعزیز نے یہ جو طالبان ویلکمنگ کانفرنس رکھی تھی، اور وہ کانفرنس کہنے کو تو یہ آ رہا ہے کہ جی جناب وہ جو کانفرنس تھی اس کو کینسل کر دیا گیا ہے. ایسا ممکن نہیں. اب چونکہ طالبان آ چکے ہیں، وہ پاور میں ہیں، تو وہ ہر ایک چیز کو منوائیں گے. تو میرا خاص طور پہ میں ایک بہت ہی ایک صورتحال سے پاکستانی مسیحوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا. ناظرین، یہ وہی طالبان ہیں جو کہ اس کے اندر پرورش پاتے ہیں لال مسجد کے اندر. اور یہ لال مسجد وہ ہے کہ جن کی مدعیت میں پاکستان کے توہین مذہب کے بڑے کیسز کے اندر، تمام بڑے کیسز کے اندر یہ مدعی ہے. تو ابھی میں تمام مسیحوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا، کوشش کیجئے کہ آپ یہ جو اپنی عبادات ہیں جو اوپن ایئر آپ کرتے ہیں، چرچز کے اندر کرتے ہیں، آپ اپنی سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان کو بڑھا لیجئے. کرسچن سکولز ہیں جتنے، ان کے جو انتظامات ہیں سیکیورٹی کے ریلیونٹ، ان کو بڑھا لیجئے. کیونکہ یہ طالبان، یہ مائنورٹیز کی، کرسچنز کی، ان کو کوئی پرواہ نہیں. آپ اور ہم ان کے لیے کافر ہیں، وہ ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. اور پاکستان کے اندر پہلے بھی جیسے کہ علم ہوگا آپ کو 36,000 کے قریب مدارس ہیں جہاں پر یہ طالبان کی پرورش ہوتی ہے، جن کی پیدائش بھی یہیں ہوتی ہے، اور پھر آگے ان کو دنیا کے دیگر ممالک کے اندر ٹیررزم کے لیے، دہشت کے لیے، سوسائڈ بامنگ کے لیے ان کو بھیجا جاتا ہے. تو یہ طالبان جن کا نفاذ ہو چکا ہے، جس کا جشن پاکستان کے جو ایک ریڈیکل میڈیا ہے، جو اسلامک میڈیا ہے، اس کا جشن منا رہے ہیں، لیکن اس کے جو اثرات ہیں، اس کے جو نتائج ہیں، وہ آپ کو چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو یہ جشن مرگ جو آپ منا رہے ہیں، اس کو بند کیجئے، اس موت کے جشن کو بند کر دیجئے. خدا حافظ. اور میں دعا گو ہوں پاکستان میں بسنے والے تمام مسیح ان دہشت گردوں سے، ان واہیات لوگوں سے، ان منافقوں سے محفوظ رہیں گے. گاڈ بلیس یو.